السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، خیر و آباد رکھے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے تعلیم الاسلام کے اوپر نماز کی چوتھی شرط یعنی سطر چھپانے کا بیان، کہ نماز میں کتنا کپڑا ہونا چاہیے تو نماز جائز ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، سطر چھپانے سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے، مرد کو ناف سے گھٹنے تک یعنی میل کو ناف سے بیلی بٹن سے گھٹنے تک یعنی نی تک یا بلکہ نی سے تھوڑا سا نیچے تک بدن چھپانا فرض ہے۔ یہ ایسا فرض ہے کہ نماز کے اندر بھی فرض ہے اور نماز کے باہر بھی فرض ہے، اور عورت کو سوائے دونوں ہتھیلیوں اور یعنی دونوں ہاتھوں اور پاؤں یعنی پیر اور منہ کے تمام بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ یعنی ہاتھ نہیں ڈھانکے، پاؤں ڈھانکنا بلکہ فرض ہے، لیکن مجبوری میں کبھی ایسا ہوا کہ پاؤں نہیں ڈھانک سکتی تو جائز ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور منہ بھی نہ ڈھانکے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، لیکن باقی سارا بدن، باقی سارا جسم، باڈی اسے چھپانی ہوگی، سارا کپڑا پہننا ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ پتلے دوپٹے سے نماز نہیں ہوتی، سی تھرو دوپٹہ نہ ہو، کوئی ایسی چادر ہو کہ آپ کے بال، آپ کا جسم نظر نہ آئے۔ پاؤں کے ڈھانکنے کے بارے میں بھی حدیث شریف ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ پاؤں کو بھی ڈھانکیں۔ کوئی کھلا عبایا سی کے رکھ لیں یا سلوا کے رکھ لیں کہ جو اتنا لمبا ہو کہ نماز پڑھتے وقت آپ کے پاؤں ڈھکے ہوئے ہوں، یا پھر جرابیں پہن کے نماز پڑھیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ کی عورتوں کے عبایاس لمبے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاؤں ان کے ساتھ ڈھک دیے جاتے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، تو یہاں تو نہیں بتا سکتی کیونکہ پھر زیادہ لمبا لیکچر ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ غیر مردوں کے سامنے بے پردہ کھلے منہ آنا بھی جائز نہیں ہے۔ ویسے تو نماز غیر مرد کے سامنے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، ایون جب اب تو کمرے ہیں نا، مسجدوں میں بھی الگ عورتوں کے کمرے ہیں، عورتوں کا الگ سے انتظام ہے، لیکن پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب کہ اتنا اہتمام نہیں ہوتا تھا تو سب سے پہلے مردوں کی صف ہوتی تھی، درمیان میں بچوں کی ہوتی تھی، سب سے پیچھے عورتوں کی ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ نہ عورتیں مرد حضرات کو دیکھ سکیں اور نہ مرد حضرات عورتوں کو دیکھ سکیں۔ آگے سوال ہے، اگر سطر کا کوئی حصہ بلا قصد کھل جائے تو کیا حکم ہے؟ یعنی جسم کا کوئی حصہ آپ کا کھل جائے، آپ نے جان بوجھ کر نہیں کھولا، ویسے کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر چوتھائی عضو کھل جائے اور اتنی دیر کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی العظیم کہہ سکے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور کھلتے ہی فوراً ڈھانک لیا تو نماز صحیح ہوگی۔ یعنی اگر بائی چانس کبھی ایسا ہو جاتا ہے تو اسی وقت اپنے جسم کو ڈھانک لے۔ آگے سوال ہے، اگر کوئی شخص اندھیرے میں بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر کپڑا ہوتے ہوئے بغیر کپڑوں کے نماز پڑھی تو اندھیرا ہو یا اجالا نماز نہیں ہوگی۔ کپڑوں کے ساتھ نماز پڑھنا شرط ہے، اور مرد حضرات کے لیے جو کپڑے بتائے گئے اتنی حد تک پہن لے تو انشاءاللہ نماز ہو جائے گی، اور عورتوں کے لیے سر سے پاؤں تک پورے کے پورے جسم کو ڈھانکنا فرض ہے، سوائے ہاتھوں کے اور چہرے کے۔ آگے سوال ہے، اگر قصدن کوئی چوتھائی عضو کھول دے تو کیا حکم ہے؟ یعنی کہ جسم کے چوتھے حصے کے کپڑے کھول دے تو کیا حکم ہے؟ جواب ہے، قصدن جان بوجھ کر چوتھائی عضو کھولتے ہی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آگے سوال ہے، اگر کسی کے پاس بالکل کپڑا نہ ہو تو کیا کرے؟ جواب ہے، اگر کسی طرح کا کپڑا نہ ہو تو کسی اور چیز سے بدن ڈھانکے، مثال کے طور پر درختوں کے پتے یا ٹاٹ وغیرہ، اور جب کچھ بھی سطر ڈھانکنے کو نہ ملے تو بغیر کپڑوں کے نماز پڑھ لے، نماز نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اس حالت میں بیٹھ کر نماز پڑھنا اور رکوع اور سجدے کو اشارے سے ادا کرنا بہتر ہے، واللہ تعالی عالم۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آج کل کے دور میں کسی کے پاس کپڑا نہیں ہوگا، ہر ایک کے پاس کپڑا ہے،
لیکن خدا نے خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ایسا موقع آ جائے تو آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، لیکن نماز ہر حالت میں آپ نہیں چھوڑ سکیں گے۔ آخر میں ایک بات اور بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ مرد حضرات کو اپنے شولڈر کور کرنا بھی فرض ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں نماز کی 5ویں شرط آپ لوگوں کو بتائی جائے گی، جس کی میں نے کہا کہ آل ٹوگیدر نماز کی 7 شرطیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طرح سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع خضوع کے ساتھ، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔